موضوع گفتگو ہے کہ آپ کو خلیفہ اول سے یہ اختلاف ہے کہ ان کا حق تھا یا نہیں تھا. اب میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں خلیفہ اول کا حق تھا نہیں تھا، دوئم کا تھا نہیں تھا، سوئم کا تھا نہیں تھا، لیکن شیعت ٹوٹل کا یہ بارہا کہنا ہے کہ پہلی خلافت پہ علی کا حق. میں مان لیتا ہوں اگر علی علیہ السلام خلافت پہ ہوتے تو کیا ہوتا. اب یہ سوال ہے آپ کو علی میں ایسی کیا خصوصیات دکھتی ہیں جن کی وجہ سے آپ چاہتے ہو کہ علی خلافت پہ ہوتے تو آج قوم کی حالت وہ نہ ہوتی جو ہے. یہ شیعت کا پورا ایک بہت بڑا بینر ہے، بہت بڑا بینر ہے. ٹھیک ہے، اب ان سے سوال کریں نا آپ تو آپ کو ان کی اوقات پتہ چلے. میں ایز اے شیعہ ہو کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ان کی اوقات پتہ چلے آپ حیران ہو جاؤ گے. ان کو کچھ نہیں پتا. میں نے ابھی دوسرا دعویٰ کیا تھا اگر یہ اس وقت بھی امام زمانہ کی حکومت آ جائے 99% شیعہ چھوڑ دیں گے. اب میں اپنے مولا کی حکومت کے کچھ خصوصیات جو میرے علم میں، میری کم علمی میں، جو میں نے علی کو سمجھا، ان کے حکومت کے سب سے بڑا پیلر تھا جس کا نام تھا عدل. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آیا کون ہے میرے سامنے، ہے کون، یہ کیا رہا ہے، عدالت کیا کہہ رہی ہے، بات یہ ہے، ختم. ان کا بھائی عقیل آتا ہے اب آپ خلیفہ بن گئے ہو، میں غریب ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، میرا وظیفہ تھوڑا سا ایسا کر دو کہ میری کمر سیدھی ہو جائے. جس چراغ کی روشنی دی جیسے عقیل نے بات کی، پہلے تو چراغ بجھا دیا. عقیل نے کہ کیوں بڑا کہ یہ عوام کے پیسے سے جل رہا تھا، میں جتنی دیر تک عوام کے لیے کام کر رہا تھا میں نے جلنے دیا. اب میں اپنی ذاتیات پہ آ گیا. عقیل کو کہا ہاتھ پھیلا، عقیل نے ہاتھ پھیلایا، سلگتی ہوئی راڈ اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. تو عقیل نے کہا ان کی نابین کی آنکھیں چلی گئی تھی بیماری کی وجہ سے. تو عقیل نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہا کہ میں تمہیں اندازہ کروا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ سخت ہے دوزخ کی آگ. بھائی ہے بھائی، پیور بھائی ہے. تکلیف بتانے آیا ہے اپنی غربت کی، بڑا جتنا وظیفہ ہے اسی میں پورت کرنے کی کوشش کرو. علی کی خلافت کا پہلا جو پیلر مجھے نظر آیا جاہل کو عدالت ہے. اور پھر انہوں نے جملہ کہہ دیا عدالت ہی غربت کا علاج ہے. تو سوال کرو نا، اب تلخ سوالات ہیں کہ علی کے دور میں غربت کیوں دی؟ تو بھائی عدالت صرف 3 سال چلی تھی. اگر عدالت 30 سال چلتی تو ہر گھر کے اندر سونے کے انبار لگے ہوئے ہوتے، حالات کچھ اور ہوتے. کلیئر ہو گیا؟ پہلا نقطہ کلیئر ہو گیا. دوسرا جو کہ سب سے اہم پیلر ہے وہ ہے ویلفیئر. آپ سنت محمد سنتے ہو، ویلفیئر ہی ویلفیئر ہے. میں آسان لفظ خیرات نہیں استعمال کرتا کیونکہ خیرات وہ بھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک، آپ باقی خلفاؤں کے دور میں ایک خلیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے سیکنڈ کہ وہ روٹیاں تقسیم کرتے تھے. میں مان لیتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں نا. اچھا کام کوئی بھی کرے، میرا فرقہ نہیں ہے. میں مدر ٹریسا کا بہت بڑا عاشق ہوں. میرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مدر ٹریسا پوری دنیا میں یتیموں کو سنبھالنے والی ماں، کنواری ماں پوری دنیا میں، جس کی کنواری کبھی شادی نہیں کی، ساری زندگی انہوں نے یتیموں اور غریبوں کو دے دی. عزت کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں. کلیئر ہو گیا؟ واحد علی تھے جو کہ ہر غریب تک روٹی پہنچتی تھی. ارے بات یہ علی کی حکومت کے دوسرا پیلر تھا. یہ 2 پیلر بتلا رہے ہیں کہ آگے ہونے والا کیا تھا. لا وارثوں کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنتا جو پہلے نہیں بنا تھا. اس کی وراثت لیتی حکومت. اسی کو تو فالو کیا ہے آپ کے مغربی حکومت نے. ہاں آپ چلے جائیں
مغرب میں جتنی بھی حکومتیں ہیں، آپ لاوارث ہو جائیں، حکومت آپ کی وارث ہو جائے گی، آپ کو پڑھائے گی، لکھائے گی، سب کچھ کرے گی۔ جب آپ قابل بالغ ہو گئے، کمانے کے لائق ہو گئے، تو پھر آپ کو کہے گی اب آپ کماؤ۔ اتنے ان ناؤن بچے ہوتے ہیں وہاں، رپورٹس پڑھ لیجئے، تو ان کا وارث کون ہوتا ہے؟ لکھا ہوا ہوتا ہے باپ کے کھانے میں حکومت، ہمیں اس کے ذمہ دار، ہم نے تعلیم دی، ہم نے اس کو تربیت دی۔ یہ کہاں سے اسٹرکچر لائے؟ سوال ہے نا آپ کے لیے، یہ کہاں سے اسٹرکچر لائے، کہاں سے یہ تھیم لائے؟ یہیں سے آئی۔ اب آپ کی تمام مذہبی اور اسلامی تھیمز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کبھی غور کیا؟ مولا جنگ چاہتے ہی نہیں تھے، بڑی کوشش کر رہے تھے، بارہا کوشش، نہ پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ جمل۔ ارے بات سمجھ، یہ علی کی حکومت کو آپ اسٹڈی تو کریں۔ جنگ جمل لگی ہے تو کئی وفد بھیجے ہیں جناب عائشہ کے بعد، جناب زبیر کے پاس، بھائی یہ جنگ نہ لڑے آپ۔ جنگ جمل کی اہم وجہ سب سے پہلے یہ ایک ایسی سیاسی گیم ہے جس پر جب بھی آپ بات کرو گے، بات نہیں کریں گے لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا خوفناک جنگ ہے، کئی لوگوں کے چہروں سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ شیعہ سنی عالم اس جنگ پر بات کرنے سے کتراتے ہیں، وجہ بتا دیتے ہیں۔ خلافت پہ علی علیہ السلام بیٹھے، خلیفت توئم کی شہادت کے بعد جناب عائشہ نے کہا تھا کہ پہلے آپ قاتلین ہمارے حوالے کریں، تاریخ میں جو اسٹینڈ، یا پہلے قاتل عثمان پکڑیں، ٹھیک؟ اور ان کا اشارہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف تھا کہ جو قاتل نہیں تھے۔ کلیئر ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے قتل عثمان کی بات کرو، تو مولا کہہ رہے تھے، اچھا مولا کا موقف بھی سن لیجیے۔ مولا نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو، آپ بات نہیں کر سکتی عدالت کے مطابق، اس کا کیس ایڈمٹ کرے گا اس کی بیوی ہے، ان کا بیٹا، وارث وہ ہے، وہ آئے عدالت میں، سارا کیس ری اوپن کرتے ہیں، جو مجرم ہوگا اس کو سزا ہوگی۔ یہ موقف تھا مولا علی۔ نہ قاتل آپ کے حوالے کیے جائیں گے، کسی کے حوالے قاتل نہیں کیے جائیں گے، قاتل کو عدالت سزا دے گی، وہ چاہے پھانسی دیتی ہے، سنسار دیتی ہے، جو شرعی فیصلہ ہوگا، جو عدالتی فیصلہ ہوگا وہی اوکے ہوگا۔ خلیفہ اور دوسری سائڈ یہ کہنا تھا کہ بھائی حکومت تو آپ کے قابو میں ہے، آپ تو قاضی سے کچھ بھی فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ بس میں کلیئر سمجھانا چاہتا ہوں، ایسے نہیں کہ میں کسی ایک پلڑے میں بیٹھ کر سمجھاؤں کہ بولیں گے آپ نے شیعہ پلڑا سمجھا دیا۔ تو جناب عائشہ کا کہنا تھا کہ بھائی حکومت آپ کے پاس ہے، فیصلے تو آپ کی مرضی سے ہوں گے، ہم نہیں مانیں گے ان فیصلوں۔ مسئلہ جنگ کی وجہ یہ، اچھا کن کی طرف اشارہ تھا؟ تاریخوں میں 4 بندوں کے نام ہیں: مالک اشتر مولا علی کے خاص صحابی، عبد الرحمن بن ابی بکر جو پیدا خلیفہ اول کے پاس ہوئے تھے، پھر ان کی والدہ محترمہ اسما بنت امیس نے جناب علی سے نکاح کر لیا تھا، تو تربیت مولا علی نے کی ان کا، مولا حسن، مولا حسین، ان 4 شخصیتوں کے نام۔ کلیئر ہو گئے؟ اب 4 شخصیتوں میں قاتل، اچھا آج بھی آپ اگر یہ مولد اور باقی تاریخ دانوں کو پڑھیں گے تو انہی کا نام لیتے ہوئے نظر آئے وہ ہسٹری میں نکال سکیں گے، یہ 4 شخصیات کے نام ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ کہیں گے کہ 2 آگے کھڑے ہوئے تھے پہرے دار، وہ تھے امام حسن حسین، تو ان کی مرضی کے بغیر محل کے اندر داخل کیسے ہوا؟ اور عبد الرحمن بن ابی بکر سب سے بڑا مخالف تھا خلیفہ سوئم کا، اور مالک اشتر بڑا مخالف تھا۔
ابھی 4 لپیٹ میں آئے. یہ چاروں میں سے یہ چاروں مولا علی کے گروہ میں تھے. 3 بیٹے اس طرح سے بن جاتے ہیں، ایک دوست بن جاتا ہے. تو جناب عائشہ کا کہنا تھا کہ یہ ہیں وہ لوگ قاتل. مولا نے کہا تھا یہ قاتل نہیں ہے. اچھا اب میرا تنقیدی نظر، وہ قاتل زیادہ تر، اچھا قاتل کیا کرتا ہے؟ قاتل قتل کو چھپائے گا نا. تو کچھ قاتل مولا علی کے گروہ میں بھی شامل ہو گئے، کچھ قاتل ادھر تھے، میں انکار نہیں کروں گا، یا کچھ قاتل ہیڈن ہو گئے تھے، کچھ ادھر. اب ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے ان 4 پر ڈالا جائے. راضی سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھی جمل کی بیعت. جناب عائشہ حج کر کر تشریف لا رہی تھی مدینے کی طرف. رستے میں معلوم ہوا کہ خلیفہ علی بن گئے، تو انہوں نے ٹرن کیا ہے اپنے قافلے کو اور فوج جمع کر دی. جب وہ جانے لگے، اچھا یہاں ان کے ارد گرد، میں اس بات کو پوری ذمہ ہے، زیادہ تر لوگ منافقین تھے جو ان کو فیڈنگ کر رہے تھے. اچھا اس کا بڑی جواب آپ بولیں گے کہ اتنی بڑی آپ جملہ کہہ رہے ہیں، میں دلیل دے. سرکار دو عالم کی حدیث کی جناب عائشہ کے لیے جو کتابوں میں بھی موجود ہے کہ میری ایک بیوی پہ حواس کے کتے بھونکیں گے، میری ایک بیوی پہ حواس کے کتے بھونکیں گے. جب وہ وہاں پہنچے، کتوں کی بھونکنے کی آواز آئی تو بی بی صاحبہ نے پوچھا ہے، تو اس میں سے ایک نے کہہ دیا کہ یہ تو حواس کا علاقہ ہے. تو چند اور آ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں جی یہ حواس کا کوئی نہیں ہے، نہیں بی بی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اب گواہی کم تھی نا، مسئلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. یہی ہے اہم مسئلہ، گواہی، اجتماع، اجماع. کلیئر ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے اجماع کیا، زیادہ تر گواہیاں تھیں کہ یہ حواب نہیں ہے. تو بیوی نے مان لیا، آگے بڑھی، جنگ لگی. دونوں سائڈ کے کوئی 10-15 ہزار بندے مسلمان قتل ہوئے. کلیئر ہو؟ اب مولا نے کہا کہ بھائی اس جنگ کو روکیں کیسے؟ تو عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ بھائی لگتے تھے جناب عائشہ کے، ان کو روانہ کیا. تو بہن ہے، تو ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، جا کے بول روکو. وہ آئے ہیں، ٹیبل ٹاک کی ہے، لیکن پہلی اور ہو گئے. آخر میں جب جنگ، مولا نے دیکھا کہ جنگ اب زیادہ قتل و غارت کی وجہ بن رہی ہے، تو انہوں نے ایک بڑا حملہ کر کے گہرا کر کے روک دیا، جام کر دیا. اور جناب عائشہ کو جناب عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہا کہ آپ لے کر آئے، کیونکہ آپ ان کے منہ جا سکتے ہیں. تو انہوں نے بالکل پردے کے انتظام میں ان کو لے کر آئے. مولا علی نے پہلا فیصلہ کیا کہ ان کو ابھی مدینے روانہ کرو، تو آپ جاؤ عزت سے، ہم آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے. 40 عورتوں کو مردانہ لباس پہنائے گئے اور اس کو بیوی کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا. اور ان سب عورتوں کو کہا تھا کہیں اوپن نہ کرنا کہ آپ مرد ہو، عورت ہو، کیونکہ کوئی لٹیرا نہ آ جائے. ساری سفر میں وہ عورتیں خاموش رہیں. یہ ایک عجیب معجزہ ہے. اور تو کیجیے 40 عورتیں اور خاموش، اور کسی نے راز تک آیا نہیں کہ عام عورت ہے. جب جناب عائشہ مدینے میں اتری تو لوگوں نے آ کے پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ بولا باقی کوئی تکلیف نہیں تھی، کھانا اچھا، پینا اچھا، سواری اچھی، سب کچھ اچھا، بس مجھے یہ افسوس ہے کہ مجھے مردوں کے ساتھ روانہ کر دیا. میں زوجہ رسول ہوں، مجھے مردوں کے ساتھ روانہ کر دیا. تو یہ 40 کنیزوں انہوں نے اپنے چہروں سے نقاب اور پگڑیاں ہٹانا شروع کی، سب کی سب عورتیں. یہ جنگ، اسی جنگ کا دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے سفین. خون آلودہ کرتا خلیفہ سوئم کا اور ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں معاویہ کی سائڈ ہاتھ آئیں، انہوں نے اسی کو اٹھایا کہ پہلے ہمیں قاتل دیجیے، ہمارے حوالے کیجیے. مسئلہ وہی، کلیئر ہو گیا؟ مسئلہ وہی، طریقہ وہی، سب کچھ. سفین لگی. میں سفین کو تفصیل نہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر رہا ہوں. مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ علی کی حکومت کیوں بہتر ہے. ارے کسی بھی ملک میں جب جنگ لگے تو ہوتا کیا ہے، پہلے تو اس پوائنٹ کو سوچیں. ابھی آپ سن رہے جنگ لگی، اوکے،
ہاں بھائی، اس ٹائم کوئی پراپر آرمی نہیں ہوتی تھی. آپ اگر اس غلط فہمی میں ہو کہ پراپر آرمی تھی وہ لڑنے جا رہی تھی باقی شہر چل رہا تھا، نہیں بھائی. عام لوگ ہوتے تھے تیرے میرے جیسے جو فائٹ کرنے جاتے تھے تو پیچھے ان کا روزگار ختم، معاشی حالت ڈاؤن، بزنس ختم. کمانے والے لوگ ادھر چلے جائیں گے تو بزنس کہاں سے رہے گا؟ زکوٰۃ کہاں سے دیں گے وہ؟ خمس کہاں سے دیں گے وہ؟ 3 سال 3 بڑی جنگیں، حکومت مولا علی کے 3 سال 3 بڑی جنگیں، جمل، صفین، نہروان. تینوں جنگوں کی دوران مجھے ایک جگہ کسی ایک رائٹر کو مجھے لکھ کر دکھا دے کہ اس وقت سلطنت اسلامیہ کی معاشی حالت خراب ہو گئی تھی. کسی ایک جگہ لکھا ہوا دکھا دے. اچھا یہاں ہمیں جواب دیا جاتا، ہمیں جواب بڑا خوبصورت ہے بھائی، آگے سنیں. کہ خلیفہ دوئم کے دور میں سب سے زیادہ جنگیں ہوئیں، اس دور میں بھی معاشی حالت خراب نہیں ہوئی. ٹھیک ہے بھائی، اس وقت جنگیں جو ہو رہی تھی وہ آؤٹر کے بارڈر پہ ہو، مخالف کی بارڈر پہ ہو. یعنی کہ خلیفہ دوئم نے جنگ اپنے فائٹر روانہ کیے اپوزٹ سائڈ کے بارڈر پر، باقی سلطنت آپ کی قابو میں. کسی کا باپ گیا تو بیٹا بیٹھا ہوا ہے، کسی کا بیٹا گیا تو باپ بیٹھا ہوا ہے. تو معاشی نظام کس طرح سے خلیفہ دوئم کے دور. اب یہاں تو اپنی سلطنت میں ہی 2 حصے بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اپنی سلطنت ہے، آدھی سلطنت تھی ایک سائڈ، آدھی سلطنت تھی دوسری سائڈ. اب اس میں بھی آرمی لے لی تو باقی بندے کیا بچے. اب ٹیکنیکل وائز کو بات کو بھی سمجھے نا، نہیں آ رہی سمجھ. بھائی آپ کے گھر میں دیوار کٹ گئی، اللہ نہ کرے کسی کے گھر ہے، تو آپ کے آدھے فیملی ممبر ادھر چلے گئے، آدھے فیملی ممبر ادھر آ گئے. آپ انہی فیملی ممبرس میں سے اپنے فائٹر بھی تیار کر رہے ہیں، انہی ممبرس کے ذریعے آپ کو اپنی معاشی حالات کو بھی سنبھالنا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے یہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے معاشی حالات خراب نہیں ہوئے، عدالت خراب نہیں ہوئی، سسٹم میٹیکل آف جو ہوتا ہے گورنمنٹ کا وہ بھی خراب نہیں ہوا. جنگوں میں کھڑے ہوئے ہیں علی اور گورنمنٹ پوری سنبھال رہے ہیں. اچھا سلطنت تھی کتنی بھائی؟ 3 بڑے اعظم سے پھیلی ہوئی حکومت تھی. جی آپ یا کیا سمجھ رہے ہو تو مدینہ اور مکے تک تھی کیا؟ 3 بڑے اعظموں کا بادشاہ تھا اس نے مالی. ہاں 3 بڑے اعظم کا کہیں ایک جگہ کا تاریخ دان لکھ دے کہ یہاں معاشی حالت خراب ہو گئے تو میں پوری ذمہ داری. اب عالم بچارے یہ گفتگو کیوں کریں؟ نعرہ جو نہیں لگے گا نیچے سے، باوا نہیں ہوگی، قوم کی بیداری ہوگی. علی کی حکومت کی ان خوبیوں اور خصوصیات کو جب آپ جانچ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہی خوبیاں مستقل رہتی تو ہمارے لیے کیا کمالت اور درجات پر ہوتی. آج مسلمان فارغ التحصیل ہوتا، مکمل فارغ بیٹھا ہوا ہوتا اور وہ دوسروں کو دیتا اور تمام کاروبار اور بزنس پر کنٹرول حاصل کر چکا ہوتا. میں باقی بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف اپنے مولا کی حکومت کی خصوصیات گنوا رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج تک آپ نے ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، پرکھا ہی نہیں. کبھی غور کیا آپ نے کہ جیسے کہ ایک جملہ تھا کہ آپ کو میں کہتے ہیں کہ آپ درود پڑھو، درود پڑھنا الگ ہے، بھیجنا الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ کل کے عالم صاحب کا تھا جو اس پوائنٹ کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اس پوائنٹ کو کتنا زبردست کیا جا سکتا ہے. میں یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. انہوں نے کہا ارے وہ جو پوائنٹ وہاں سے کہہ رہا تھا میرا دماغ پورا اس کو بنا رہا تھا کہ یہاں جانا چاہیے. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی. کوئی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، درود کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اللہ تو بھیج، درود سلام محمد والے محمد. ٹھیک ہے، پھر آگے جناب ابراہیم اور اصحاب، میں کسی کی بھی نہیں کہہ رہا.
لیکن ابتدا اسی لفظ اسی جملے سے ہوتی ہے، اللہ تو بھیج سلام اور درود کن کے اوپر؟ محمد وآل محمد، ساڑھے یہاں سے، یہ صحیح بات ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ ہمیں قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہم درود بھیجیں، وہ آپ پر یقین ہی نہیں رکھتا، ہے اتھارٹی آپ کے پاس آپ درود بھیج سکیں؟ یا تو جائیے مجھے کسی درود کی ٹرانسلیٹ میں لائیے کہ میں بھیج رہا ہوں درود، تو یہ دکھا دیجیے ایک جگہ، ہے کسی میں؟ اللہم کے بغیر کوئی درود شروع ہوتا ہے؟ ہاں، تو کیا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تو بھیج درود کن پر؟ محمد وآل محمد پر، ہے؟ یعنی کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے بھائی، وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں نجاستیں ہیں، تمہارے لفظوں میں نجاستیں ہیں، تمہاری سوچوں میں نجاستیں ہیں، اور یہ ان سے نجاست دور ہے، ہاں، ان سے نجاست سے دور ہے، میں نے دور رکھا ہے، تمہارے اندر نجاستیں ہیں، تم درود پڑھو گے اپنے مزاج کے مطابق، بھائی انسان کوئی بھی درود پڑھتا ہے تو اپنے مزاج کے مطابق پڑھتا ہے نا، یا ان کے مزاج کے مطابق پڑھتا ہے؟ تو آپ کے مزاج میں نجاستیں ہیں یا پاک ہو؟ آپ اپنے آپ کو پاک تو نہیں قرار دے سکتے، آپ اگر پاک ہو گئے تو معصوم ہو گئے، پاک ہو گئے آپ کچھ لمحے کے، اچھا مجھے یہ بتاؤ، ایک لمحے کے لیے بھی آپ پاک ہو؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ پاک ہو؟ میں پاک پوری ذمہ داری سے لفظ پاک کی ذمہ داریاں لے رہا ہوں، میں مجھ سمیت، آپ لفظ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو ہی ٹارگیٹڈ کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص پاک نہیں ہے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا بندہ کوئی اس سوچ سے، اس لیے مجھے بولو میں درود بھیجوں گا، خدا نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہے، اب ہم جتنی دفعہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خدا ان کو خود پڑھ کر ان کی طرف بھیج رہا ہے کہ بھائی یہ عنایت کی طرف سے ہے، یہ عزیز کی طرف سے ہے، یہ ناصر کی طرف سے ہے، یہ حیدر کی طرف سے ہے، کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک ظلم کیا جاتا ہے، میں آج میرے لیکچر کا جو پوائنٹ ہے، میں نے صرف تھوڑی سی جناب علی کی حکومت کی خوبیوں پہ بات کی، میں اب طویل کیونکہ مجھے اپنے ایک لیکچر کو جو میں پینڈنگ کرتا آ رہا تھا کچھ پوائنٹس کو، میں اس کو اوکے کر کے آج ختم کروں، ٹاپک میں بیچارہ گھومتا پھرتا رہتا ہے کہ سندھ میں حکومت جو ہے محمد بن قاسم نے فتح کی، سب سے دنیا کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، محمد بن قاسم ہے حجاج بن یوسف کا بھتیجا، کلیئر ہو گیا؟ حجاج بن یوسف، ابھی میں وہی دیکھ رہا تھا، آپ جب آپس میں لگے ہوئے تھے تو میں اپنا کام کر رہا تھا، حجاج بن یوسف ہے 685 سے 705 کے درمیان مروان عبد المالک بن مروان کے دور کا، ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اب آگے دیکھ لیتے ہیں، آگے تو اس سے بڑے کہانیاں کھل جاتی ہیں، بھائی آپ اس بات پہ ایگری ہو نا؟ محمد بن قاسم کے دور شروع ہوتا ہے 685 سے لے کر 705 تک، عبد المالک بن مروان کے دور میں، عیسوی ایج بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا، میں گلے پڑنے والا ہوں آج برے بہت برے ہیں، سندھ کو میں ثابت کر دوں گا کہ فتح کس نے کیا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ مسلمان یہاں تھے ہی نہیں، کلیئر ہو گئے؟ اچھا بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر یہ کہہ دیا ہے تو آپ پھنس گئے ہو، آپ، کیونکہ سندھ کی سب سے پرانی کتاب ہے ٹیکسٹ ناموں، یہ پوری سندھ ادبی بورڈ سے چھپتی ہے اور کوٹیبل کتاب ہے بھائی، سب سے قدیمی کتاب کہلاتی ہے، اس کا جو اسٹارٹ ٹائم شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے 631 عیسوی سے، 631، یعنی کہ یہ جو ڈیٹ بتا رہے ہیں 685 سے 705، اور چچ ناموں کتاب اپنا ڈیوریشن لے رہی ہے 631 سے، وہ بتاتی ہے کہ سندھ پر چچ کہتے کس کو ہے، سنسکرت زبان میں چچ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، کلیئر ہو گیا؟ پہلا تھا وہ تھا ارور بادشاہ 631 سے 671 کے درمیان،
ٹھیک، کون تھا؟ سمجھ نہیں سکے، کھا گئے، کون تھا؟ ارور۔ اس کے بعد اس دور میں سے پہلے سندھ کے اندر مسلمان تھے جی، یہی یہ دیکھو چچ ناموں کا بارڈر شروع ہوتا ہے 631 عیسوی سے، اس سے آگے بارڈر نہیں جاتا۔ اچھا اب آپ کہو گے کہ صحیح یہ تو آپ نے اب ظلم کر رہے ہو کہ ایک کتاب کا بارڈر ہی 631 عیسوی سے، آپ کہہ رہے ہو اس سے پہلے مسلمان تھے، ثابت تو کیجیے۔ جی میں ثابت کیا، ارور بادشاہ سے کے باپ کا نام تھا چندر، ٹھیک۔ اس کے دور میں اب ایک چیز آپ بارہا سنتے ہوگے لیکن آپ اس پہ غور نہیں کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں لیٹر لکھے تھے تمام بادشاہوں کے نام پر کہ اسلام لے آؤ، ہے یا نہیں ہے؟ یا تو انکار کرو تو آپ جانو محمد جانے، تو اس میں یہ بادشاہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا محمد نے اسے نظر انداز کر دیا؟ اب یہ بھی مجھے کہہ دو، ہاں لیٹر لے کر جانے والا کون ہوگا؟ اچھا پوری تاریخ دیکھی ہے، ایک تھا بادشاہ پرویز جس نے خط جلایا تھا، پھاڑا تھا، اور کسی نے نہیں، ہاں اور کسی نے نہیں، کسی نے بے حرمتی نہیں کی تھی خط کی، یہ بھی آپ کی تاریخ کہتی ہے۔ میں بھائی میں تو انویسٹیگیٹر ہوں نا، میں آپ کو انویسٹیگیشن کی پتلی سی رستوں سے نکال کر لے جا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی لیٹر سندھ آیا ہوگا، ہاں لیٹر آیا ہوگا نا بھائی، سرکار کو رحمت تو ہر طرف بھیجنی ہے نا، تو لیٹر لے کر کون آیا؟ قاصد کون تھا؟ یار آپ تو ڈنڈی ہو گئی نا، آپ کو قاصد تک پہنچنا ہے نا، تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا ابو ذر غفاری کو۔ ہم تو بھائی میں انویسٹیگیٹر ہوں، میں نہیں چھوڑا نا، مجھے تو بال کی باریک سرنگ سے بھی میں گزروں گا بھائی، کوئی تو ہوگا نا قاصد، کوئی تو لیٹر لے کر آیا ہوگا نا بھائی، کیوں؟ اچھا قاصد ایسا ہونا چاہیے جو ٹرانسلیٹر بھی ہو۔ ابو ذر غفاری کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کئی زبانوں کی مہارت رکھتے تھے، وہ آئے تھے یہاں لے کر لیٹر۔ اچھا آپ کہو گے ہم کیسے مان لیں؟ اچھا میں منوا دیتا ہوں آپ کو، میں 2 منٹ میں منوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابو ذر غفاری خلیفہ اول کے دور میں تھے، مجھے ثابت دکھا دو، کہیں بھی نہیں ہے، غائب رہے، جناب ابو ذر غفاری نہیں ہے، وہ سندھ میں تھے، ان کے دور کے بعد گئے ہیں مدینہ، اتنا عرصہ غائب۔ اچھا ان عالموں سے پوچھیں یہ اتنا لمبا جناب ابو ذر غفاری غائب تھے، کہاں تھے؟ وہ خطوط لے کر گئے تھے، کون سے علاقے میں؟ دیکھو کیسے شواہد مٹا دیے گئے، تو وہ لیٹر آیا تھا تو کچھ تو مسلمان ہوئے، یہاں سے کچھ لوگ گئے وہاں مسلمان بھی ہوئے، سندھی باولوں نے زیارت بھی کی، میرے رسول پاک سے سندھی زبان میں بات بھی کی، شریف نام ہے ان کا، میں پورا نام نہیں آ رہا، انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں آج منگا رہا تھا لیکن یہ ادھر تھوڑا سا گڑبڑا گئے، سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ تشریف لے گئے سندھی باولے پاگل چریے، انہوں نے ان کے پاس لیٹر آیا، اب آیا لیٹر، چلو اب میں قاصد کو ایڈن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، قاصد کوئی بھی خط آیا، خط کا انکار آپ نہیں کر سکتے، تو یہاں سے چریوں کو معلوم ہوا کہ بابا وہاں پہ صحیح تو سعودی عرب میں کوئی محمد صاحب ہے، انہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب اینالائز کیسے کریں؟ ہوتی ہے نا ان کو جستجو زیادہ ہوتی ہے سندھ والے لوگوں کو ہر چیز میں، تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی کیسے اینالائز کریں، وہ سچا مانو ہے کہ کوڑا مانو ہے؟ چریوں نے اپنی پاگلوں والی حرکت، بابا ایسی چیزیں لے کر جاؤ کہ جو سعودی عرب میں نہ ہو۔ سائیں کیا نہیں ہوتی بھائی؟ سائیں ادھر سوپ پانی نہیں کھائی جاتی، آج بھی نہیں کھائی جاتی، چھالیا لے کر جاؤ، جالیا کو کترنے والی سوڑی لے کر جاؤ،
وہ جو خط لے کر آیا تھا اس نے شلوار نہیں پہنی ہوئی تھی، اس کو ناڑا نہیں باندھنا آتا تھا. بادشاہ سلامت نے یہاں سکھایا تھا سندھ کا لباس پہنا کر، سائیں ناڑا ایسے باندھا جاتا ہے، ناڑا ہے. اب وہیں یہ تینوں چیزیں لے کر جاتے ہیں. یہاں سے ایک وفد گیا جو تھا دت فیملی کا. آ رہی ہے بات؟ سنجے دت. میں لیکچرز میں اس شخصیت کا 12 نام لے رہا ہوں، شاید اس کی مغفرت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے وہ فیملی گئی وہاں، تو سرکار دو عالم بارڈر پہ کھڑے ہوئے سعودی عرب، جس کو میں سعودی عرب نہیں کہہ رہا ہوں، مدینے کے بارڈر پہ کھڑے. تو دور سے انہوں نے دیکھا بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ ہانپتے کانپتے پہنچے، وہ سائیں ہم یہاں محمد صاحب سے ملنے آئے. تو سرکار جواب میں کہتے ہیں بلی کرے آیا. کتاب میں موجود ہے، تاریخ کی ہسٹری میں پڑھو جا کے. بلی کرے آیا، کیڑا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ارے بھائی یہ تم پانچ سندھی لکھو آ، ان کی تو حالت یہی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا بڑے مسکرا کر کہتے ہیں اچھا وہ مجھے سوڑی دیجو، مجھے سو پاری میں مجھے اگٹ. اب بھائی تو وہ لوپی ہے کرو پیرن دے. سید کی عزت اس لیے آج تک سندھ میں. آ رہی ہے بات؟ کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب ارور کی حکم میں فیکٹس کے اوپر بھی چلوں گا نا. یہ تو ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس کو آدھا ہیڈن ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہو گئے مسلمان، وہ یہاں تشریف لے آئے. ٹھیک. تو ان کا جو پہلا بادشاہ جو 631 سے 671 تھا وہ ارور تھا. اس کے بعد ان کا بیٹا بیٹھا ہے 671 سے 669 کے دوران، چندر. ٹھیک ہے. اس کے دور میں خلیفہ دوئم حکمرانی پہ تھا. آ رہی بات؟ اچھا یہ تاریخی فیکٹ ہے بھائی، اس کا انکار کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. خلیفہ دوئم نے مکران پر حملہ کیا تھا. مکران سے آپ کا سندھ کتنا دور ہے بھائی؟ یہ تاریخ میں خلیفہ دوئم کو بچا رہے کہ اس سے چھین کر ہی حجاج بن یوسف کو دے رہے. اہل سنت والوں کو عقل نہیں آ رہی ہے. مکران پہ حملہ کیا تھا تو باب الاسلام کون ہوگا؟ مکران ہوا. میں فیکٹ دے رہا ہوں، یہ تاریخ فیکٹ ہے. میں نے 12 ان کو کہا تھا میں جب سندھ پہ بات کروں گا تو آپ کو حیرت ہو جائے گی. یا تو آپ اس لیٹر کو مانیے جو سرکار کی طرف سے آیا، اس کا انکار نہیں کر سکتے. خلیفہ دوئم نے مکران پہ حملہ کیا تو وہاں مسلمان ہوئے ہوں گے، تو پھر باب الاسلام ہوا، مکران آپ کا سندھ نہیں ہوا. اگر آپ اس لیٹر کو مانتے ہو تو سندھ ہوا. کلیئر ہو گئی؟ کلیئر. اچھا چندر ہارنے کے بعد، اس کے بعد جب چندر ہار گیا تو یہ خلیفہ کسی کو بنا کر واپس چلی گئی. کچھ مسلمان ہوئے ہوں گے. یا تو آپ کہو کہ خلیفہ دوئم کی فوج نے صرف قتل و غارت کیا، مسلمان نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی. تو میں کم از کم میں قائل نہیں ہوں اس بات. میں کیوں قائل نہیں ہوں؟ میرے پاس فیکٹ، میں حقائق کی دنیا میں رہتا ہوں. خلیفہ دوئم کی فوج کا سپہ سالار چاہے نہ ہو، اس میں موجود اصحابی ضرور محمد پاک سے وفادار تھے. انہوں نے کی ہوگی کوشش لوگوں کو سمجھانے کی، اور کچھوں کو سمجھا کر گئے ہوں گے. ایسے نہیں گئے ہوں گے حملہ کیا اور مال لیا اور چلے گئے. وہ ان کا سپہ سالار چند لوگ ہوں تو ہوں، میں ان کا بھی قائل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے یہاں کم از کم تبلیغ اسلام کی ہوگی. ٹھیک. اس کے بعد آتا ہے چندر کے بعد راجہ داہر 695 سے 771 کے دور میں. اس دوران ادھر تھا عبد المالک بن مروان، یہاں تھا راجہ ڈاہر. راجہ ڈاہر کا علاقہ کون سا تھا یہ پتا ہے آپ کو؟ اچھا مزے کی بات ہے، یہ راجہ ڈاہر بیچارے کو پکڑ کے رکھتے. راجہ ڈاہر کی بات قریب سے بھی نہیں ہوا. میں جب ریسرچ کرنے ان لیکچر کے لیے تیاری کر رہا تھا تو میں اس بات کو، مجھے بھی اسی وقت پتا چلا تھا، آج سے محرم سے پہلے کا ہے. وہ علاقہ تھا نواب شاہ کا. نواب شاہ آپ سے کتنا دور ہے بھائی؟ 100 کلومیٹر مشکل کم، صحیح 85-75 100 مان لم سم ہے. ٹھیک ہے. آپ سے تو قریب ہی بیٹھا ہو. اس دور کا میل 2 کلومیٹر، یعنی کہ 50 میل پہ تھے آپ. تو فوج، اسلامی فوج یہاں تک آئی ہوگی. کیا ہو گیا ہے؟ سوچوں کو کیا ہو گیا. بڑی مشکل محنت سے ہے بھائی، میری بہت محنت لگی ہوئی اس لیکچر پہ، میں نے سوچ سمجھ کے دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا راجہ ڈائر کے اوپر فوج کشی کرتا ہے حجاج بن یوسف. اس وقت
امامت کا کون سا دور تھا؟ بھائی خلیفہ دوئم کے دور میں ہو گیا، اس ٹائم مولا علی علیہ السلام تھے، ٹھیک، مولا علی کے کربلا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کربلا ہو چکی ہے، تو ادھر امامت کس کے ہاتھ میں تھی؟ مولا زین العابدین اور مولا باقر کا دور امامت ہے۔ آ رہی ہے بات؟ تھوڑی الجھی ہوئی گتھیاں ہیں یار، میں کیا کروں، مجھے لیکچر ہوتا ہی میں دیتا ہی الجھی ہوئی گتھیوں پر۔ کلیئر ہو گیا؟ خلافت میں بیٹھا ہوا ہے عبد المالک بن مروان، ٹھیک، اس کا سخت گندا سپہ سالار ہے حجاج بن یوسف، جانور ٹائپ کا، ٹھیک، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراب قرآن لگائے، اسی نے پاروں میں قرآن کو تبدیل کیا، اسی نے منزلیں بنائی۔ یار میں تو اس لیکچر کو پورا تفصیلی دے چکا ہوں، میں اس پہ آگے نہیں بات کروں گا، لینا ہو تو لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور مولا باقر اور مولا زین العابدین کا دور حکمرانی، امامت پہ کون بیٹھے ہوئے؟ یہ دو۔ یہاں حملہ ہوتا ہے امام زین العابدین کے دور میں، یہاں حملہ ہوتا ہے۔ حملہ کیا تھا کہ اس کے بعد سید اور بنو ہاشم قبیلے کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ پروف ہے۔ حجاج بن یوسف چن چن کر عاشقان علی کو قتل کر رہا تھا، نہیں تو کہ دنیا کی کسی اندھے مورخ کی تاریخ کو اٹھا کر دیتے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ چن چن کر، تو ظاہر وہاں سے بھاگے بھی ہوں گے، جان بچانے کا تو حق ہے نا بھائی، یہ تو رائٹ ہے نا، تو کہاں آئیں گے؟ راجہ ڈائر کے پاس۔ راجہ ڈائر کو اب یا تو آپ مسلمان تسلیم کرو، ٹھیک ہے، اچھا غور کیجیے گا، راجہ ڈائر سے پہلے یا تو خلیفہ دوئم نے حملہ کر کے مسلمان کیا ہوا ہے، یا اس لیٹر نے کیا ہوا ہے، میں دونوں حالتوں میں ایگری ہوں، لیکن میں اس بات پہ ایگری ہوں کہ مسلمان تھے، آ گئے، کلیئر ہو گئی نہیں عادت؟ اچھا، راجہ ڈائر کے اوپر کوئی بھی جرم نہیں ہے ثابت تاریخ سے، ایک جرم کے سوا، اس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی، ثابت کر دیجئے۔ ہاں آپ نے جو کہا ہم نے مان لیا گیا، ہاں کاغذ پہ اٹھا کے آپ کچھ لکھ لو گے تو ہم آمنا صدقنا کر لیں گے، وہ پرانے لوگ تھے، آمنا صدقنا، ہمیں ثابت تو کرو اس نے بہن سے شادی کی تھی، کلیئر؟ اس وقت کچھ سید، کچھ شیعان علی آ کر راجہ ڈائر کے پاس پناہ ہوئے تھے نواب شاہ کے قلعے میں، جہاں ہوا تھا حملہ۔ اچھا غور کیجئے گا، ٹھیک ہے، آپ کو تمام تاریخوں میں ملے کہ راجہ ڈائر کو محمد بن قاسم نے ہرایا۔ اچھا محمد بن قاسم داخل کہاں سے ہوا؟ ہاں کہاں سے داخل ہوا؟ اٹک کے علاقے سے۔ اٹک قریب لگتا ہے سعودی عرب سے، اٹک لگتا ہے سرحد اور پنجاب کے مڈل پر، اٹک آخری ضلع ہے پنجاب کا، آ رہی ہے بات؟ سرحد کا ہے، وہاں سے داخل ہوا ہے یہی اس ایشیا میں۔ اچھا سعودی عرب، اچھا نہ تو سرحد کو اس نے حملہ کیا، دیکھا تو تاریخ میں کہیں ہو، نہ پنجاب کو اس نے کچھ کیا، بھاگتا ہوا نواب شاہ میں آیا ہے۔ یار عقلیں کہاں گئی ہیں آپ لوگوں کی؟ پڑھ کیا رہے ہو آپ؟ کیا پڑھا رہے ہیں ہم؟ نواب شاہ تک آیا ہے، کہاں؟ اٹک، نقشے میں جا کے دیکھ لو بھائی، پوری پٹی چھوڑتا 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 سیدھا آ کر اس نے نواب شاہ پہ حملہ کیا ہے۔ ہو گیا؟ نواب شاہ سے راجہ ڈائر ایک وقت تک فائٹ کرتا رہا، اس کو ان لوگوں نے ایک علم، میں لفظ علم استعمال کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جھنڈا، دم کر دیا تھا کہ جب تک تیرے قلعے پہ تجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تاریخ میں موجود ہے، بڑے بڑے پتھر یہ وہ، لیکن قلعہ نہیں ہل رہا تھا اپنی جگہ، تو اندر سے ایک اپنے ہی نے باہر لیک کر دی کہ یہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے نا، یہ علم جو بھی کہو، اس کو گرا دو، فوج ہار جائے گی۔ وہ گرا، راجہ ڈائر نے کہا میں زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کی بچاؤ نہیں کر سکتا، اب آپ خود نکلیے میرے ساتھ۔ نکلا ہے وہاں سے۔ لاش کہاں دفن ہے راجہ ڈائر کی؟ نواب شاہ میں مجھے دکھا دو کہیں سے لاش۔ امر کوٹ اور مٹھی کے قریب جا کے دفن ہوتی ہے لاش، وہاں سر ایک جگہ، مطلب دھڑ ہے دفن، سر ہے ہی نہیں، دھڑ دفن ہے، اس کو کہتے ہیں آج بھی پیر ڈائر،
آج بھی وہ پیر بنا ہوا ہے، لوگوں کی منتیں پوری ہو رہی ہیں، تاریخ کچھ کہہ رہی ہے، وہاں وہ پیر بنا ہوا ہے۔ کیسے بن گیا پیر؟ سر کہاں ہے اس کا؟ محمد بن قاسم نے سر کاٹا ہے اور یہیں سے واپس ریپیٹ ہوا ہے۔ تو اب ہم نے تاریخ میں لکھنا شروع کر دیا، واہ 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 واہ، باب الاسلام سندھ بن گیا۔ کسی نے نہیں سوچا کہاں سے داخل ہوا، اس کو باب الاسلام کیوں نہیں کہتے، اور آپ نے راجہ ڈائر کے اوپر یہ الزام کیوں لگایا؟ آپ سمجھ رہے ہیں شخصیت کیسے بگاڑی جا رہی ہے ان شخصیات کی، کیسے تاریخ کو ایسے موڑ اور رخ دیے جا رہے ہیں جسے آپ سمجھ ہی نہ سکو، آپ کی بھی نفرت ہو جائے اس شخصیات سے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا نہیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد سن 84 سے، ٹھیک ہے، ان کے بعد 1005-24 تک عباسی حکومت رہی، ٹھیک ہے۔ عباسی حکومت میں جتنے بھی محلات بنتے ہیں وہ بہاولپور میں بنتے ہیں، آج بھی عباسی محلات موجود ہیں وہاں، جی آج بھی موجود ہے۔ میں اگر یہ نہیں ہے تو نیٹ پہ سرچ کیجئے، نہیں تو کسی بہاولپور والے بندے سے پوچھ لیجیے، نہ آئے تو میں سر اٹھا۔ تو بابو آپ کے اوپر یقین کب تھا؟ یہاں تو سیدوں کی کرم نوازی تھی، یہاں تو علی والوں کی حکومت تھی۔ ہاں مذاق سمجھ رہے ہو کیا آپ؟ سندھ کی ہسٹری میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ میں کیوں اس چھوٹے چھوٹے عالموں کے نیچے آ کے سر پکڑ کے کہتا ہوں کہ انہوں نے ظلم کر کے گئے میری قوم پر؟ میں آج اوپر بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی قوم کو اب کیسے بیدار کروں۔ کلیئر ہو رہی ہے؟ کلیئر بھائی، جتنے محلات ہیں، جتنے بڑے بڑے پارلیمنٹس ہیں، وہ پنجاب میں بہاولپور اور اس کے ارد گرد ملتان تک، بہاولپور سے ملتان تک آپ کو عباسی دور کے محلات ملیں گے، بہاولپور سے لے کر ملتان تک عباسی دور کے محلات ملیں گے۔ آپ سندھ میں ایک بھی محل دکھا دو، باب الاسلام ہے نا، محل دکھاؤ نا، کون سی تاریخ کا تم نے اپنا جگاڑ مارا ہوا ہے، چوتیا بنایا ہوا ہے ہمارے لڑکوں کو۔ اور ہماری قوم بھی وہی ہے کہ بھائی ہمیں پاس ہونا ہے، علم سے کوئی تعاون، تاریخ بھی تو تاریخ ہے۔ آگے کلیئر ہو گیا؟ اچھا 1025، اچھا یہ جو آخری حکومت 1024 میں ایک پلٹا لگتا ہے اور حکومت بریک ہو جاتی ہے، عباسی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 1025 میں محمود غزنوی پہلا فائٹر تھا جس نے اپنا ایک سپہ سالار یہاں بھیجا تھا، اس کا نام تھا سومرا۔ یہ عباسی ہے، سومرا کاسٹ۔ بھائی میں نے کہا تھا نا آگے اور ہے، سومرا کاسٹ عباسی کاسٹ۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو بھیجا تھا، اس نے آ کر یہاں اپنی حکومت قائم کی تھی۔ 1011 اور 1333 تک ان کی حکومت قائم رہی ہے پورے سندھ میں۔ محمود غزنوی سومرا حکومت، سومرا دور جو آپ کہتے ہو نا، یہ وہی دور ہے۔ اچھا یہ تھے اسماعیلی شیعہ، یعنی کہ مولا جعفر صادق کے بعد، یہیں سے یہ علی مدد شروع ہوا ہے آپ کے لوگوں میں۔ آ رہی ہے؟ میں اس لیکچر کو کئی دفعہ سوچ کر پھر چھوڑ دیتا تھا۔ آ رہی ہے؟ سومرا اسماعیلی تھا، مولا جعفر صادق کے دور کے بعد کی بات ہے۔ مولا جعفر صادق کے جناب مولا موسیٰ کاظم اور جناب اسماعیل دو بیٹے تھے۔ جناب اسماعیل بڑے بیٹے تھے اور جناب مولا جعفر صادق چھوٹے بیٹے تھے، لیکن امامت مولا موسیٰ کاظم کو ملی تھی، جناب اسماعیل کو نہیں ملی تھی، یہیں سے۔ اچھا اسماعیل، اچھا یہ جو آج بھائی میں لیکچر میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، ترک نہ کرنا کچھ چیز۔ یہ جو یعلی مدد ہے یہ اثنا عشری شیعہ کا قانونی نہیں، روایتی، یہ ہے اسماعیلی شیعوں کی۔ آ رہی ہے؟ اسماعیلی شیعہ جو تھے وہ کہتے تھے، انہوں نے آ کر یہاں شیعت کو اسٹیبلش کیا اپنے لیے۔ آپ یقین نہ کریں،
آج بھی میں خواجہوں کے پاس لے کر چلتا ہوں، یا علی مدد کر کے ملے گا، آج بھی ان کے دکانوں میں بڑا سا یا علی مدد لکھا ہوا ہے، جا کے آپ مل کر دیکھ لی۔ تو یہ وہیں سے تو اسٹارٹ ہوا۔ میں ان سے 12 سوال کرتا رہا، تم آئے کب اور کیسے؟ دیدار سے میری بہت مذاق ہے، دیدار سے کہنا مجھے ثابت کر دے تم آئے کب اور کیسے، ٹھیک ہے؟ اچھا انہوں نے پوائنٹ کس اپنا جگہ کیا بنائی؟ یہ تو یار دیکھو تاریخ کی یہی تو باریکی، آپ سمجھو گے تو آپ کے سامنے ویژن کھلیں گے نا۔ انہوں نے بنائی اپنی جگہ ٹھٹھا، ہاں جی 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 جی، کلیئر ہوئی؟ یہ تھی دارالحکومت ہمارا، پاورز کی جگہ۔ آج بھی جا کے دیکھ لو، ٹھٹھا کی کئی عمارتیں آپ کو حیرت میں ڈال دیں گی، عقلیں دنگ رہ جائیں گی آپ کی، ٹھیک؟ اب میں کہوں کہ پہلا آغا خان کا گھر کہاں بنا تھا؟ پہلا آغا خان کا گھر کہاں بنا تھا؟ پہلا آغا خان کا گھر کہاں بنا تھا؟ جرک، وہ ٹھٹھے کا علاقہ ہے۔ برابر میں گھر کس کا تھا جو غائب ہو گیا؟ اس کو کراچی لے گئے اٹھا کر کندھوں پہ۔ مجھے وہ ایک لطیفہ ہے، لیکن یہ سندھ پاکستانی تاریخ نے سچ کر دکھایا۔ ایک لطیفہ ہے کہ لوگوں کچھ موالیوں نے دیکھا کہ مسجد دھوپ میں ہے، تو انہوں نے کہا علیا پیارا دیکھو دینا کہ چھاں میں کریوں، اللہ جو گھر پہ اس سمے سڑے، تو وہ دیواروں کو ٹیک لگا کے زور لگاتے رہے، روگ لگاتے، تھوڑی دیر میں شام ہو گئے، بڑے شکر ہے اس سماتا کڑی سی۔ انہوں نے بھی وہی کیا کہ جرک شہر سے کندھا دے کر جا کے کراچی رکھ دیا۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ اول آغا خان، یہ قائد اعظم اسماعیلی ہے۔ پوچھو نا ان سے کہ تم آئے کب اور کیسے، اس سوال کے جواب پہ یہ چپ ہو جائیں گے۔ میں بتاتا ہوں، چچ ناموں کی میں پوری ریفرنس بک دے رہا ہوں آپ کو۔ سومرا وہ لے کر آیا، وہ اسماعیلی تھا، وہ اوریجنل شیعہ تھا۔ محمود غزنوی کی دور کے میں یہ شیعہ تھا، لیکن یہاں چھٹے امام کے بعد وہ اسماعیلی ہو گیا۔ مجھے کوئی اختلاف نہیں، میں اپنی تاریخ کی حقائق بیان کرتا ہوں۔ اس نے یہ حکومت اسٹیبلش کی تو سندھ پورے میں ہو گیا یا علی مدد۔ علم کو بھی مانتے ہیں، لگ گیا علم، ٹھیک ہے؟ یہ عامر کو جا کے بتانا، اچھلنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے؟ آگے جاتا ہوں نا، ان کے بعد کون آتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں کی سندھی زبان بھی سیکھ لی، تو یہاں ہاں عربی، بالکل آج بھی یہ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ان کو تو یار اب ہمارے پاس تو اوریجن علم ہے ہی نہیں نا، اسٹیڈر کہاں ہے اتنے لوگ؟ بھائی یہ 3000 کا سیٹ کا کتاب آیا ہے، کون خریدے گا بھائی؟ یا پیٹ کے لالے پڑے ہوئے تو کتابیں کون خریدے گا؟ کون پڑھے گا؟ پھر اتنی دبیز کتابیں پڑھنا، پھر ان میں سے وہ نکات نکال کر لے آنا، رٹی رٹائی باتیں ہیں۔ میں تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جا کے کتاب چیک کر لیجیے چرچ ناموں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جب کنٹرول سے باہر ہو گئے، 1520 تک سومروں کی حکومت رہی ہے، 1520 تک۔ اس دوران سومرو تھوڑے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے۔ یہ دیکھیں کہ 1300 سنچری سے لے کر 1500 سنچری تک 200-250 سال ہو گئے، 200 سال تو لم سم ہو گئے، حکومت رہی ہو تو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جائے گا۔ سمو اس دور کے پورے سندھ کے بزنس پاورز رکھتے تھے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ایسے نہیں کہ میں سمو ہوں تو میں سمو کو پروموٹ کر رہا ہوں، میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا، میں نے سومروں کی بھی بڑے حقائق بتائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سومروں نے ایک سمو کی لڑکی، انہوں نے بزنس ٹائکونس تھے، انہوں نے کہا بادشاہ ہے، لے رہا ہے لڑکی، عزت والی فیملی ہے، لے لے۔ انہوں نے کیا ایک ہی رات میں 100 بندوں نے اس کا ریپ، تاکہ سمو کو اوقات دکھائی جائے کہ تمہارا پیسہ اور تمہاری طاقت یہ ہے ہمارے آگے۔ وہ لڑکی صبح کو گرتی پڑتی پہنچی سمو کے پاس کہ میرے ساتھ ساری رات یہ ہوا ہے۔ سمو کو اکثریت پروفیشن تھے ہاتھی دانت کا، جس کا میرا خاندان کرتا رہا، سونار کا، پیسے بنانے کا۔ یہ 3 بڑے پروفیشن سمو کاسٹ کے رہے۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہاتھی دانت کا، سونار کا، یا سکے بنانے کا، یہ 3 پروفیشن۔ میں سکے بنانے اور ہاتھی دانت والے خاندانوں کا میلاپ ہوں، آگے تو آپ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نقطہ گئے۔
تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہماری لڑکی کے ساتھ ساروں نے بلایا، بیٹھو انہوں نے کیا ہے سومروں نے، اٹھاؤ اس کو، اور سموں نے جنگ کا میدان لگا دیا سومروں کے خلاف۔ سومروں کیونکہ اب جنگ اور وہ چیزیں بھول چکے تھے، محمود غزنوی کے دور میں آئے، باولپور تک ان کے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے سندھ کو اہمیت دی نہیں دی، پھونک دی۔ اب بیٹھے سموں نے پوری اجازت دی تھی تمام مذاہب کو اوپن اجازت، یہ تاریخ کے لیے، میں یہ نہیں کہ میں سموں کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ اس دور میں مختلف مذاہب کے ساتھ وہ مذاہب بھی یہاں داخل ہوئے جن کا شیعت سے مخالفت تھی، میں نام نہیں لے رہا، اب آپ کیا کہیں، کیونکہ کھلی اجازت تھی، بھائی آپ کچھ قوانین پہ دے، آپ یہاں کوئی جرم نہیں کر سکتے، آپ کوئی ظلم نہیں کر سکتے، آپ تبلیغ عزت امن سے کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ اپنی رسوم انجام دے سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، کوئی پنگا شنگا ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ سموں کا پہلا قانون تھا۔ اسی میں یہ جو تماچی بادشاہ تھا، اس کی انصاف کی آج بھی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بھری ہوئی تھی، جو وہ اپنے خاندان سے بھی نہیں جاتا تھا، اس نے حکومت کو اسٹیبلش کیا۔ اس دوران اسماعیلی حکومتیں اور یہ حکومتیں کمزور پڑنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے ترک استعمال کیے لوگ، کیونکہ اسی دور میں مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ سیاسی پولیٹیکل ہو گئی تھی کہ اس عباسیوں کی حکومت کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی فوج سے شیعہ نکالنا شروع کر دیے تھے اور ترک کو انٹر کرنا شروع کیا تھا۔ ترک میں ترکوں کو بھی تک لے کر آؤں گا تو میں پورا کلیئر ہو جائے گا ترک کیسے حکومت میں آئے، کلیئر ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا لیکچر آج لمبا ہو جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں گھنٹے کے قریب تو پہنچنے والا ہوں۔ آگے انہوں نے ترک استعمال کرنا شروع کر دیے۔ ان کا پہلا جو تھا ارغون ترخان صوبہ سالار تھا، اس نے سندھ پر حملہ کیا 1520 سے 1520 میں حملہ کیا اور یہاں کی سارا تتر بتر کر دیا اور یہاں اپنی حکومت قائم کر دی۔ اسی دوران منگولوں نے حملہ کیا۔ میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کر رہا ہوں، اس لیے میرے دماغ کو بہت وسعت میں رہنا پڑ رہا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ایک سائڈ عباسی حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے، ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ عباسی حکومت نے ترکوں کو سپورٹ کی، ٹھیک ہے، سلجوق اس ٹائم ترک تھے، وہ وہاں پاورفل ہونے شروع ہو گئے۔ کلیئر ہو گیا؟ سلجوق اس ٹائم ادھر پاورفل ہونے شروع ہو گئے، عباسی کمزور ہو چکے تھے۔ اسی زمان ارغون ترخان یہ ترکی کا تھا، اس نے سندھ پر حملہ کر کے یہاں کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس طرف سلجوقی عباسی حکومت کو ختم کر کے کنٹرول کر لیا حاصل ہو گیا سلجوق۔ یہ آپ کو تاریخ میں ملے گا، یہ 1200 کی کہانی داستانیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ آگے کلیئر ہو گئی؟ اچھا اس وقت جب منگولوں نے حملہ کیا تو منگول کا ریلا بہتا بہتا سندھ تک آیا، ٹھیک ہے، یہاں اس کے مقابل میں تیمور بادشاہ تھا فرسٹ، کیونکہ اس کی حکومت تھی، اس نے کیا۔ بیک پر سمو فائٹر تھے جو ریڈی تھے، اس فائٹر کا نام تھا جام فیروز، آخری سمو بادشاہ تھا جس نے منگولوں کو دھکیل کر پیچھے کیا تھا۔ تیمور ہار گیا تھا جب، اب دیکھیں گے کہ تیمور کی فوج پسپا ہونا شروع ہوئی تو جام فیروز نے اپنی فوج کو آگے بڑھائی۔ سندھی چریے ہے، کلاڑیوں سے تو لڑیں گے بیچارے، تو انہوں نے فائٹ کرنا شروع کر دی اور انہوں نے بھرپور فائٹ کی اس دوران اور منگولوں کو لگ بھگ شکست دے دی۔ آج بھی آپ کو سندھ کے اندر منگولوں کی کہیں بھی نشان نہیں ملے گا، ہسٹوریکل، ایگریکلچر یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کوئی منگول کا پوائنٹ نہیں ملے گا کہ یہاں منگولوں نے حکومت کی، کیونکہ جام فیروز نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ کلیئر ہو رہا ہے نا، یا گزر رہی ہے اوپر سے؟ اچھا، جام فیروز کے بعد اچھا دوسری طرف وہاں سلجوق کمزور ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سلجوق کمزور کیوں ہونے لگے؟ اچھا، جو بھی ایک قانون ذہن میں رکھیے گا، جو بھی حکمرانی میں آتا ہے نا وہ عیاشیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو بھی عیاشی میں مبتلا ہوگا نا وہ کلیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصحابہ کرامین کے دور میں اگر میں دیکھو منصفوں کو سوچ رہا ہوں، خلیفہ چارم تک سادہ زندگی گزارے،
یہ تو تمام شیعہ سنی. سوئم کی اچھی زندگی تھی, دوئم کی اچھی زندگی, لیکن چارم کی میں چارم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں. ایک ہی کرتے میں حکمرانی کرتے رہے, سوکھی روٹی کھاتے رہے, حکومت اسٹرانگ رہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے خلیفہ تھے ان کی دور میں آہستہ 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 کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو گئی اسماعیلی دور میں. اس کے بعد محمود غزنوی نے اپنا عباسی ایک سومرو بھیجا, اس نے یہاں کر جنگ کی. ٹھیک ہے. اب یہاں شروع ہوتی ہے 1522 میں بابر آتا ہے, ترک فائٹر, یہ منگول فائٹر ہے جو مسلمان ہوا تھا, اس میں سے تھا یہ بابر. ٹھیک ہے. 1522 کے دوران یہ یہاں آتا ہے اور یہاں آ کر اپنی حکومت اسٹیبلش کرتا ہے, جو کہ 1591 تک رہتا ہے. اس کا آخری جو طاقتور بادشاہ تھا وہ تھا جانی بیگ. انہوں نے پھر واپس اس کو حکومت حاصل کی اور اس کو دھکیلنا شروع کیا جانی بیگ کو. جانی بیگ ہارتا گیا اور آخر میں ہمایوں کے پاس ٹوٹل حکمرانی رہ گئی. آپ کا امرکوٹ, آپ کا مٹھی, اور میں کہوں میرپور, یا میں بھی چنڈولا ہے, میں بھی چنڈولا ہے. ٹھیک ہے. میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کنفرم نہیں ہے, میں نے کہیں بھی ایسی جگہ نہیں دیکھی, تو میں ذمہ داری سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمایوں بادشاہ نے اکبر کے پیدا ہوتے وقت اس کی اتنی غربت تھی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بانٹنے کے لیے, تو اس کے پاس ایک عطر کی شیشی تھی. اب یہ نہ سمجھیے گا ابھی آپ نے بدبو کی وجہ سے عطر لگایا تو میں ادھر ہی عطر کی طرف جا رہا ہوں. تو اس نے بہت ساری روئی میں وہ عطر کی شیشی خالی کی اور وہ لوگوں میں تقسیم کی. ہمایوں خود افیم کا موالی تھا. ٹھیک ہے. اس نے جب وہ پورے کھوئے بانٹ چکا تو اس نے دعا کی, یا اللہ جتنی دور تک یہ خوشبو جائے نا میرے بیٹے کی اتنی حکومت قائم کر. اور یہ تاریخی فیکٹ ہے کہ اکبر بادشاہ کی اتنی ہی دور تک حکومت رہی جہاں تک وہ خوشبو نے سفر کیا, جو لوگ لے کر گئے ادھر تک. کلیئر ہو گیا. اب اکبر بادشاہ نے کیا اور اس کے بعد وہ فتح کرتا ہے. سب سے اہم علاقہ تھا ٹھٹھا. ٹھٹھا بڑا کام کر رہا ہے, سینٹر آئیڈیا رہا ہے. یہاں سمو نے کہا بھائی مر ویسو چھڑیے سو کون. ٹھیک ہے. آج بھی سمو حکومت کی اگر میجورٹی آپ کو کہیں دیکھنی تو آپ کو ٹھٹھا میں سب سے زیادہ میجورٹی ملے گی. 1701 میں یہ حکومت بریک ہو گئی. نہیں آپ کی. ٹھیک ہے. اور اکبر بادشاہ کی پوری حکومت قائم ہو گئی. کلیئر ہو گیا. اب سندھ میں اس طرف آیا کلہوڑو. کلہوڑو کیا ہے کہ یہ ہے بادشاہ دلی کی سائڈ سے آیا تھا. یہ کوئی سندھی نہیں ہے کلہوڑو. میں نے کلیئر کہا یہ کوئی سندھی نہیں ہے, یہ کلیئر رہو. کلہوڑو آپ سمجھ لو سندھ کی کوئی قوم ہے, نہیں ہے سندھی. یہ دلی کی سائڈ کے لوگ ہیں, اوبھر سندھ کی سائڈ سے, یعنی کہ لاڑکانہ سائڈ سے. آج بھی دیکھو کہ کلہوڑوں کا زیادہ کثرت آپ کو وہیں ملے گی. وہاں سے انہوں نے حملہ کیا 1739 میں. ٹھیک ہے. حملے کیے, بادشاہ کو ہلا دیا, دلی کو ہلایا. اس کے بعد وہ ہلاتے ہلاتے یہاں پہنچا. ٹھیک ہے. 1783 اور 1701 میں 1783 تک ان کی حکومت رہی ہے آپ کے سندھ پر. ٹھیک ہے. اچھا یہ کلہوڑوں کے بارے میں ایک چیز اور بھی تاریخ میں ملتی ہے کہ یہ جٹ فیملی سے ہیں. یہ سندھی ہے ہی نہیں بھائی, یہ جٹ فیملی سے ہیں. یا جٹ فیملی سے ہیں یا دلی کے فیملی سے. یہ دو روایتیں ملتی ہیں, سندھی ہے ہی نہیں. پھر یہاں آ کر یہ بھی سندھی بن گئے. میں کئی اردو اسپیکنگ سے ڈسکس کرتا ہوں نا, میں نے کہا بھائی یہاں سندھی ہے کون, سندھ کا رہائشی اوریجنل ہے کون جو آپ لڑ رہے ہو. آپ بھی اسی طرح آئے تھے جیسے کلہوڑو آئے تھے, آپ بھی اسی طرح جیسے سومرو آئے تھے. تو اب سومرو بھی, میں نے کہا یار یہ کون سا ہے, یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے. جو بڑے دماغ ہیں نا وہ جانتے یہ پولیٹیکل گیم ہے. بھائی میں نے کلہوڑو دکھایا, جا کے آپ تاریخ میں جب اسٹڈی کر کے بھاگ کر کلہوڑو تک پہنچو گے, یا وہ جٹ فیملی سے ملے گا یا دلی سے ملے گا, کہیں اور نہیں جائے گا. دو رستے ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں تک کلہوڑوں کے دور تک, یعنی کہ 1783 تک پورے سندھ میں شیعت, اسماعیلی شیعت قائم رہی ہے. 1783 تک جی, کیونکہ سمو نے اجازت دے دی تھی, انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی. میں جو پورا بتا رہا ہوں
ٹھیک ہے، انہوں نے کسی کو پابندی نہیں، بھائی آپ تبلیغ کیجئے لیکن جرم نہ کیجئے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے، کوئی لڑائی جھگڑا ہمیں پسند نہیں ہے ورنہ پھر ہم آپ کو پنشمنٹ کریں۔ وہ ایک سیدھے سیدھے نمازی ٹائپ کے لوگ تھے، یہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ میں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جب یہ کیا، کروڑوں کے بعد آیا پہلا خدا یار خان، یہ پہلا بندہ تھا جو کہ سنی اسلام رکھتا تھا، خدا یار خان، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا، اس نے دیا غلام شاہ کلوڑوں کو 1722 میں، ٹھیک ہے۔ اس کا اپنا عقیدہ تھا تشیع کی طرف، تو اس نے کچھ سیدوں کے مزارات بھی بنوائے تھے، غلام شاہ کلوڑوں، کلیئر کہہ رہا ہوں، 1722 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے حکومت لی تھی ٹالپوروں نے، 1783 سے لے کے 1843 تک۔ ٹالپور بھی یہاں کی قوم نہیں، یہ بھی بلوچ ہیں، جی جی بلوچ ہیں، وہ جٹ یا دہلی والے یہ بلوچ ہیں، یہ تو کنفرم ہے، ان کی نکلتی ہے ایک ہی جگہ سے بلوچ۔ ہم نے ٹالپوروں سے پوچھو بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے سندھ پہ حکومت کی، تم ہو کون بائی کاسٹ؟ اب ہم ٹالپور ہے، کون سے ٹالپور ہو؟ میر لفظ کس کے ہے، کہاں سے؟ بلوچوں کے پاس میر ہوتے ہیں، ہمارے پاس سندھ میں میر ہوتا کب ہے لفظ؟ خدا کی عقلوں کی اندھیا ہو گئے ہو، کیا ہو گئے ہو یار؟ ہاں میر آزاد، جا کے دیکھ لو نا، لفظ میرا ہے کہاں، آج بھی کہاں ہے؟ بلوچستان میں، تو یہ بلوچ کاسٹ ہے، سندھی کاسٹ ہے ہی نہیں۔ اور اچھا پھر پسے پڑ جائے کہتے ہیں اسا بروچ، بے لگا کر بروچ، ہم کہاں جائیں؟ پتافی بھی بروچ، لنجوانی بھی بروچ، تو سندھی جائے نہیں خاص کے لیے ابھی وہ سمو کے دور میں مجھے ڈسکس کرنا تھا، میں وہاں ڈسکس نہیں کر سکا، نہیں میں خاص کے لیے کو ٹچ یہیں کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی لیکچر کا حصہ ہو جائے۔ بھائی خاص کے لیے کاسٹ تھی سمو کے دور میں، کلیئر ہوتی، خاص کے لیے وہ بندے ہوتے تھے جو کہ سمو کے پیور فائٹر ہوتے تھے، یعنی کہ گارڈ، خاص گارڈ، خاص فوجی دستہ، خیل نہیں بھائی کوئی ایسا نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ خیلی کہلاتے ہیں، یہ خاص خیلی ہے، یہ لفظ خیلی نہیں ہے، کیلی لفظ ہے، اب یہ خیلی کرنے لگے ہیں، تاریخ میں جاؤ گے کیلی لفظ آئے گا، خاص بندے، خاص بندے، نوکر، غلام، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ غلام لفظ کا بھی بڑا عجیب سا مطلب ہے نا، کل مولوی صاحب نے غلام کو پکڑ لیتے تو بہت اچھی مجلس ہو جاتی۔ لفظ غلام، مرید لفظ کا مین سے غلام، یہ خاص کیلی کہلاتے کہ ہم بادشاہوں کے خاص بندے ہیں، کیلی مانا نوکر، ہم خاص بندے ہیں، یہ وہ بندے ہوتے تھے، ان کا ذمہ داریاں ہوتی تھی پوری حرم کی حفاظت کرنا، بادشاہ جو کھائے پیے اس کی حفاظت کرنا، یہ مانا وہ لاڈلے قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ اور ان کا ایک جو فوج کا دستہ ہوتا تھا اس میں سمو کاسٹ سب سے بڑا یقین رکھتی ہے کہ جب تک یہ دستہ موجود ہے ہم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ سچ ہے۔ جان فیروز نے جو دستہ دیا تھا نا سندھ کو بچانے کے لیے، وہ خاص کے لیے دستہ تھا، میں پوری ذمہ داری، میں کسی کی کاسٹ کو میں نے کہا نا میں منسوخ ہو کے بات کر رہا ہوں، نہ ابھی میں سمو ہوں نہ میں شیعہ ہوں۔ اس کے بعد یہ جب بکھراؤ ہوا تو پھر الحمدللہ آج بھی ان کے تو سارے پہیے بالکل ٹھیک ہے۔ آ رہی ہے یہاں تک کلیئر ہو گئی؟ کوئی کنفیوژن ہے؟ ٹھیک ہے، میں پوری سندھ کی تاریخ، اچھا یہاں سے سنی اسلام کو خدا یار خان نے بڑے تیزی سے پھیلایا، پھر جب ٹالپور حکومت آئی 1783 سے 1845 تک، ہاں بولے بالکل بالکل، ہاں میں اس طرف جاتا ہوں نا، دیکھو اب یہاں سے اگر شریعت پہ دیکھیں گے، سمروں نے اسماعیلی حکومت قائم کی، اسماعیلی شریعت قائم کر دی، آج بھی کئی گھروں میں اسماعیلی رسوم ہوتی ہیں، دیدار کہتا ہے نا ہماری سازش سے تم بچ نہیں گئے، میں ایک جملہ کہتا ہوں شیعہ تو آئی اب ہے، یہ تو اسماعیلیت تھی، میں جملہ باہر آ دیتا ہوں، ٹھیک، اس نے سموں نے اوپن اجازت دے دی، ہر ایک اپنا مذہب
کر سکتا ہے اور تبلیغ بھی کر سکتا ہے. مجھے کسی بھی عوام کے بندے کو تکلیف نہیں دینی ہے. انہوں نے سیدھا کہا کہ کوئی جرم نہیں کرو گے، کوئی جھگڑا پھڈا فساد چوری چکاری ایسی کرو گے ہم گردن اتار دیں. انہوں نے سیدھی سیدھی ایک سزا نہ یہ وہ ایک ہی سزا، گردن اتار دو، جان چھڑواؤ. کوئی زیادہ چکمک مکمی نہیں، گردن اتارو. ٹھیک ہے. اس کے بعد بابر آیا. بابر کی حکومت اسٹرانگ رہی تو اس کا بیٹا ہمایوں افریم کے میں گواہ بیٹا. اکبر آیا. اکبر کو اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک نیا مذہب لانا پڑا، دین الہی، جو کہ ہندو عیسائیت مسلمانوں کا ایک مکسچر تھا. اس میں سورج کی بھی عبادت کی جاتی تھی، نماز بھی پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کو شریعت سے کیا واسطہ؟ اچھا یہ جتنے بھی صاحب حیثیت بندے ہوتے ہیں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کل بھی میں باہر بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ جو مذہبی جو لوگ کریں یہ صرف اپنی ایڈورٹائزنگ ہے ان کی، اپنی ان کی شخصیت کی. آج کل یہی بھائی فطرت تو نہیں بدلتی نا. تو اس دور کے بادشاہوں کو اپنی حکومت بچانی تھی، آپ کے مذہب سے تعلق تھا، ان کو آپ کے مذہب سے کیا تعلق؟ بھائی خدا یار خان نے سنی اسلام لایا صرف اس نے اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے، اس کا مذہب سے کیا تعلق؟ اگر یہ چلو خدا یار خان کو لے لو تو وہ سنی شریعت ہی نافذ کر دیتا، کیوں نہیں کی؟ صرف تبلیغ کی اوپن اجازت دی اور پروموٹ کیا. دیکھو آ رہی ہے بات سمجھ؟ اچھا تاجپوروں کے بعد جہاں سے آ کر کلیش لگتا ہے 1843 میں. اچھا عثمانی حکومت اس علاقے میں کبھی بھی نہیں ہوئی، یہ کلیئر بتا دو. جی وہ مجھے تاریخ میں کہیں سے ثابت کر دیں کہ عثمانی حکومت یہاں تک آئی، ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اسی دوران 1843 میں ایک شیعہ بادشاہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا ٹیپو سلطان. یہ کوئی میر شیر نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری سائڈ اب یار یہاں تاریخ بہت اتنا بڑا میدان ہے کہ اب میں ہر کریکٹر کو کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کے پاس میر تالپور. ٹھیک ہے. میر تالپور جو تھے وہ عقائد کے شیعہ تھے، کنورٹ ہو گئے تھے اسماعیلی شیعہ سے اثناعشری شیعہ، یا ہو سکتا ہے نہ کنورٹ ہوئے ہوں تو انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا تھا کہ وہ آئے دن کربلا اور شام جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں سے ان کو گفٹس ملتے تھے. یہ قدم گاہ مولا علی بھی انہی تالپور کے دور میں یعنی کہ 1783 سے 1843 کے درمیان آیا یہ قدم گاہ کا پتھر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی اس قوم کے پاس آج بھی موجود ہے. حضرت علی کے بھی بال مبارک موجود ہے. کئی تبرکات آج بھی ان کے پاس موجود ہے جو عام زیارت کے لیے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اب 1843 میں جب چارلس نے حیدرآباد اور میانی یعنی کہ بمبئی کی سائڈ سے ہم پر حملہ کیا تو اب ادھر سے ٹورلنس کرنے والے کون تھے؟ یہ لوگ ہیں. ہمیں ٹنڈوالا سے میر العیار خان کلیئر فائٹر کر رہے تھے. امر کوٹ سے فائٹ ہوئی، وہ ہار گئے. میر العیار خان اینڈ تک نہیں ہارا تھا. میر العیار خان کو بھاگنا پڑا تھا کیونکہ اس کے اپنے بندے بک گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ٹنڈوالا یار فتح ہوا. اس کے بعد اگلا حصہ تھا آپ کا حیدرآباد. میر العیار خان کی شکست کے بعد آپ کا حیدرآباد کمزور پڑ گیا تھا. وہاں ٹاٹپوروں کی حکومت تھی اور وہاں تھا ہوشو شیدی. جی یہاں سے آئے نا. بالکل میانی میں نے کہا نا حیدرآباد میانی یہاں سے. ٹھیک ہے. بمبئی والی سائڈ، بمبئی سے حصہ تھا نا سندھ آپ کا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ حیدرآباد اس کو کہتے ہیں نہرو کوٹ. ٹھیک ہے. اس کا اوریجنل آنے اس پہ جب حملہ کیا تو یہاں ایک شیدی بادشاہ کھڑا ہو گیا ہوشو. اس نے کہا مارے ویسو سندھ نہ ریسو اور انہوں نے صحیح والی ان کو دھول چٹائی. ارے اس وقت ایٹ اے ٹائم آپ کے حیدرآباد میں بھی جنگ چل رہی تھی اور دوسری سائڈ حیدرآباد دوسرا والا حیدرآباد انڈیا والا حیدرآباد. ٹھیک ہے. وہاں ٹیپو سلطان علی حیدر نام ہے اس کا، وہ بھی فائٹ کر رہا تھا. اچھا مزے کی بات ہے دونوں شیعہ یہ بھی بتا دوں دونوں نے فائٹ کی لیکن ظاہر ہے کہ دونوں کو مروانے میں شہید کروانے میں، لفظ مروانا غلطی سے کیا گیا، شہید کروانے اپنوں کا ہاتھ تھا. ہوشو کی بھی کمزور پوائنٹ بتایا گیا کہ اس سائڈ سے فوج کم ہے یہیں سے حملہ کرو ہوشو کے اوپر. میر جو ٹیپو سلطان کے بارے میں بتاؤ تو ان کا میر صادق اپنا بھی کہا ہوا تھا کزن.
اسی نے بتایا تھا کہ بھائی یہ اچھا یہ جو ہوش محمد شیدی ہوتا تھا پوری توپ اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا تھا اور خود ہی فائر کرتا تھا، ون مین آرمی تھا. اس کے